السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 30 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا پہلا سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی حیات میں تمام جائیداد سوائے ایک دکان کے اپنے بیٹے کے نام لکھ دیا اور پھر انتقال کر گیا، تو کیا بیٹے کے نام لکھی ہوئی جائیداد میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والد یا والدہ، باپ یا ماں اپنی زندگی میں ہوش و حواس کی حالت میں جس کو بھی اپنی جائیداد لکھ دیں گے، دے دیں گے، وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ شرعی اعتبار سے اس پر دوسرے کا حق باقی نہیں رہتا۔ تو جو صورت آپ نے ذکر کی ہے، اس لحاظ سے اگر ساری جائیداد باپ نے اپنے بیٹے کو لکھ دی ہے اور اس کے حوالے کر دی ہے، تو اس صورت میں اس جائیداد کا مالک وہ بیٹا ہے، دیگر ورثہ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر اس نے اپنی جائیداد اگر اس طرح لکھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جائیداد میرے بیٹے کی ہوگی، زندگی میں اس نے اس جائیداد پر اپنے بیٹے کا قبضہ نہیں کرایا، بیٹے کے حوالے نہیں کیا، تو یہ ایک طرح سے وصیت ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد میرے بیٹے کے لیے ہے اور دیگر ورثہ کو اس سے محروم رکھا جائے سوائے ایک دکان کے۔ تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ورثہ کے لیے یا کسی بھی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اس صورت میں چونکہ اس نے جائیداد کی ملکیت کی نسبت اپنے مرنے کے بعد کے لیے کی ہو، تو یہ وصیت کے حکم میں ہے اور وصیت وارث کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے یہ وصیت باطل ہوگی اور پوری جائیداد میں دکان سمیت تمام ورثہ کو ان کے اپنے حصہ شرعی کے مطابق حصہ ملے گا۔ انہوں نے ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اسی شخص نے بینک میں 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں بتایا اس نے کہ یہ میری بیوی کے لیے ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ رقم جو اس نے اپنے بیوی کے لیے نسبت کر کے بتایا کہ 5 لاکھ روپے میری بیوی کے لیے ہے، اگر یہ شوہر کے ہی اکاؤنٹ میں رہے اور شوہر نے اس رقم پر اپنی بیوی کا قبضہ نہیں کرایا، نکال کر کے یا اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے اس نے قبضہ نہیں کرایا، حوالے نہیں کیا، تو یہ ایک ہبہ ہے اور ہدیہ ہے، اور ہبہ اور ہدیہ بغیر قبضہ کے مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر وہ اسی حالت میں انتقال کر جائے تو یہ رقم تمام ورثہ کو ملے گی ان کے اپنے حصے شرعی کے مطابق، الا یہ کہ دیگر ورثہ اپنی رضامندی سے اس ہدیے کو، اس ہبہ کو بیوہ کے لیے قبول کر لیں۔ ان کی رضامندی کے بغیر یہ ہدیہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ چاہیں گے کہ ان کا حق اس میں ملنا چاہیے اور یہ ہدیہ اور ہبہ درست نہیں ہے، تو تمام ورثہ کو ان کے اپنے حصے شرعی کے مطابق حصہ ملے گا۔ اور اگر اس کی یہ شکل ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی کے لیے یہ رقم چھوڑی اور یہ بولا کہ میرے مرنے کے بعد یہ رقم میری بیوی کو ملے گی، تو پھر یہاں وہی مسئلہ جاری ہوگا کہ وارث کے لیے اس نے وصیت کی ہے اور وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں۔ اس لیے اس رقم میں تمام ورثہ کا ان کے اپنے حق شرعی کے مطابق حصہ ہوگا،
الا یہ کہ ورثہ اپنی مرضی سے اس وصیت کو جاری کر دیں، تب یہ وصیت جاری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ راضی نہ ہوں اور اس وصیت کو جاری کرنا نہ چاہیں تو اس رقم میں تمام شرکاء کا حصہ ہے اور تمام ورثاء میں یہ رقم تقسیم کی جائے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی اس کو دیکھ سکتی ہے اور غسل و کفن دے سکتی ہے یا نہیں؟ اسی طرح اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے، جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے اور قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ عورت کے انتقال کی صورت میں نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے شوہر اس کے حق میں اجنبی مرد کے حکم میں ہو جاتا ہے، اس لیے شوہر کا اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس کا چہرہ دیکھنا، جنازے کو کاندھا دینا اور محارم کے ساتھ یا غیر محرموں کے غیر موجودگی میں کوئی محرم نہ ہو تو اسے قبر میں اتارنا جائز اور درست ہے۔ اور شوہر کے انتقال کی صورت میں عدت ختم ہونے تک بیوی چونکہ اس کے نکاح میں رہتی ہے، اس لیے اسے اپنے فوت شدہ شوہر کو چھونا، اس کو دیکھنا اور غسل دینا شرعاً جائز ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا میت کا چہرہ دیکھنا ضروری ہے؟ خاص طور سے عورتوں کا غیر محرم مرد کا چہرہ دیکھنا کیسا؟ جواب یہ ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، جائز ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دیکھنے کے بعد ہی اسے کفن میں لپیٹنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے رخ انور سے چادر ہٹا کر ان کی زیارت کی، پھر بوسہ لیا، پھر رونے لگے۔ لیکن میت اگر عورت ہو تو غیر محرم مرد کے لیے اس کا دیکھنا، اسی طرح اگر مرد ہو تو غیر محرم عورت کے لیے اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس ختم ہوتی ہے۔